شاہ خاور صاحب، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قومی اسمبلی کا تو آپ نے ہمیں بتا دیا بریک میں کہ 7 دن میں دے ہیو ٹو گیٹ اٹ پاسڈ، تو صوبائی میں بھی یہی معاملہ ہے شاہ صاحب؟ صوبائی میں ایز سچ کوئی ایز سچ وہ نہیں ہے، اس میں ٹائم فریم نہیں ہے. اچھا لیکن ایک ضرور ہے کہ وہ جو ایک بجٹ پروپوزل ہے فار دا نیکسٹ فائنینشیل ایئر، وہ ہے وہ پروپوزل سامنے لانا، پھر اس کے بعد اس کو پاس کرانا جو ہے یہ ایک بڑا ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے ضروری بزنس ہے، قانون سازی تو اپنی جگہ پہ ہے، اس پہ اور بھی بہت ساری پروسیڈنگز ہوتی ہیں، پروونشل اسمبلی کی بھی اور نیشنل اسمبلی کی بھی، لیکن سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ کا بجٹ سیشن ہوتا ہے. بجٹ سیشن میں آپ مزید کوئی اور بزنس کر نہیں سکتے، بجائے اس کے کہ وہ بجٹ پروپوزل سامنے آتی ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو پاس کرایا جاتا ہے. تو اس کا ہونا بڑا ضروری ہے. شاہ صاحب یہیں پہ سوال بنتا ہے میرا کہ اگر جس طرح آپ نے کہا، میری بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ سے میں لیگلی چاہ رہا ہوں، وضاحت چاہ رہا ہوں کہ اگر اسپیکر یہ کہ جناب پہلے آئی جی آئے گا، چیف سیکرٹری آئے گا تو پھر میں اجلاس آگے لے کے جاؤں گا. اب میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ اسپیکر کو عدالت میں نہیں لے کے جا سکتے، تو یہ تو اجلاس ہی نہیں ہو رہا، تو آگے کیا ہوگا؟ لیگل پوزیشن کیا بنی؟ اسپیکر کو آپ میرا نہیں لے کے نہیں جا سکتے عدالت میں. دیکھیں، اس سے پہلے بھی جو پنجاب اسمبلی میں کرائسس رہا ہے اور جہاں پہ ڈیڈ لاک کریٹ ہوا ہے، پھر فائنلی یہ معاملات ہائی کورٹ میں ہی گئے ہیں، اور ہائی کورٹ نے پھر اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے اپنے احکامات سے جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلی کا جو بھی بزنس ہے وہ چلا ہے. یہاں پہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن میں اور ٹریجری بینچز میں کوئی ربط کار نہیں ہے، کوئی آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے. حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی آپ ایڈورسریز ہوں، آپ ایک دوسرے کے مخالف ووٹ لے کے آئے ہوتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے شدید مخالف ہیں، لیکن ہاؤس کے بزنس چلانے کے لیے اسپیکر جو ہے وہ جو کمیٹیز بناتا ہے جس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہاؤس بزنس کمیٹیز ہوتی ہیں، اس میں پہلے چیزیں طے ہوئی ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو چلائیں گے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ نہ وہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہے، نہ آپس میں کوآرڈینیشن ہے. تو یہ ایک ان پرپیچوٹی ایک کرائسس ہے، کرائسس سچویشن ہے جس میں بزنس آف دی ہاؤس نہیں چل رہا. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ اس کی جو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہمارے پنجاب کے عوام ہیں، کہ جن کے نمائندگان جو ہیں، چاہے وہ اس سائڈ کے یا اس سائڈ کے، وہ میرے خیال میں وہ بیہیو نہیں کر رہے. وہ انہوں نے جو اوتھ لیا ہوا ہے اپنے کانسٹیٹوئنٹس کو تحفظ دینے کا، آئین کے تحفظ کا، آئین کی پاسداری کا، شاید وہ اس سے اپنے اوتھ کو بھول گئے. اچھا شاہ خاور صاحب، آپ آئینی ماہر ہیں، یہ اسپیشلی بجٹ سیشن ہے اور کوئی ڈسکشن نہیں ہو سکتی. ایک آئینی ماہر ہونے کے ناطے اس بجٹ سیشن میں بجائے بجٹ کی کٹوتی یا پیش ہو نہ ہو اس پہ بات ہو، یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو مقدمات ختم ہوئے ہیں، بنے ہیں، وہ جھوٹے ہیں سچے، پہلے انہیں ختم کیا جائے. آپ یہ مطالبہ بیس ٹھیک سمجھتے اس موقع پر بجٹ سیشن پہ؟ لیکن میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے. اس کی میں آپ کو ولی صاحب ایک بات بتاؤں کہ میں خود بھی ایک اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں، ہم نے بھی مارشل لاء کے اگینسٹ اسٹرگل کی ہوئی ہے. دیکھیں، جب آپ اپنی پولیٹیکل اسٹرگل کرتے ہیں تو اس میں تو پھر قید و بند بھی ہوتی ہے، اس میں پھر پولیس ریڈز بھی ہوتے ہیں، اس میں پھر تشدد بھی ہوتا ہے، اس میں پولیٹیکل آرم ٹویسٹنگ بھی ہوتی ہے. اگر ہم پالیٹکس کر رہے ہیں اور ایسی پالیٹکس کر رہے ہیں کہ جب ہمیں خود موقع ملے تو ہم اپنے مخالف جو سیاسی فریق ہے ان کو ہر طریقے سے اس کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو وکٹمائز بھی کرتے ہیں، اس پہ جھوٹے پرچے بھی بناتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ورکرز جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ پرچے، یہ ریڈز، یہ گرفتاریاں، یہ ایک روٹین میٹر ہے. یہ ان کو ان کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے. اور اسپیشلی جب آپ اپوزیشن کی پالیٹکس کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس بات کو جواز بنا کر کہ وہ ہمارے پہ جو مقدمات، بالکل وہ سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں، کسی نے بھی کوئی جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہوگا، وہ اپنے اجتماع کی آزادی، اپنے جو ہے تحریر و تقریر کے پاداش میں جو ہے ان کے خلاف مقدمے بنے. لیکن آپ نے دیکھا یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، پولیٹیکل ورکرز ان کو فیس کرتے ہیں، ان کو اپنے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں بناتے. تو یہ شروع سے ہوتا آیا ہے، ان ہیلدی پریکٹس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اب وہی ایف آئی اے ہے، اور وہ ایف آئی اے جو ہے وہ پریزیڈنٹ گورنمنٹ استعمال کر رہی ہے پر منہ سلائی کے اگینسٹ. انہوں نے کوئی جرم کیا ہے یا نہیں کیا یہ الگ بات ہے، لیکن جب وہ ان کے اتحادی تھے اس وقت یہ پاک صاف تھے.
جب ان سے اختلاف کیا اور عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ اگر ان کے اتحادی ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، پھر وہی ایف آئی اے ہے، اس کے صرف ڈی جی چینج ہوئے ہیں، باقی ان کے جو حالات ہیں اور وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اپنی جگہ پہ ہے، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہمیں ان تمام چیزوں کو ساتھ رکھتے ہوئے اپنے اوپر مقدمات کا اس کا بھی سامنا کرنا ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کے حلقے کے عوام نے، آپ کو اس پارٹی کے ٹکٹ نے آپ کو لوگوں کی خدمت کے لیے اسمبلیز میں بھیجا ہوا ہے، وہاں پہ چاہے وہ ٹریجری بینچ، شاہ صاحب آپ ایک ڈیموکریٹک بات کر رہے ہیں، ان کو بہیو کرنا ہے۔ اور شاہ صاحب آپ ایک ڈیموکریٹک بات کریں، میرا سادہ سا سوال ہے، اگر حکومت اور اپوزیشن اس طرح ہی لڑتے رہتے ہیں تو اس کی کیا لیگل پوزیشن ہے؟ دونوں میں سے کوئی عدالت نہیں جاتا، اس سینیریو میں کہ اس کی کیا آئینی لیگل کیا پوزیشن ہے پنجاب اسمبلی کی؟ دیکھیں، اگر تو یہ بجٹ پاس نہیں ہو سکتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر تو ایک کرائسس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر اسمبلی جو ہے وہ اپنا آئینی مینڈیٹ جو ہے اس کو فلفل کرنے میں ناکام ہوئی ہے، تو پھر آئین جو ہے ایسی صورتحال میں اس کا بھی احاطہ کرتا ہے کہ پھر آپ جو ہے وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ وہ گورنر راج تو خیر ایک سمبولک سی بات ہے، تو پھر ایسی صورت میں حال میں کہ جب ایک صوبہ جو ہے وہ آئینی اور قانونی طریقے سے جس طریقے سے اس کو اگر چلنا چاہیے اور اس ناکام ہو گیا، تو اس کا بھی آئین میں ایک جو ہے وہ ایک اس کا حل موجود ہے، وہ ایمرجنسی امپوز کرنے کا ہے کہ اس پروونس میں۔ اچھا خاور صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو بل پاس ہونا ہے یہ 51% ووٹ لازمی چاہیے آف دی ٹوٹل نمبرز آف دی ممبرز، یا جو پریزنٹ ہیں ان کی میجارٹی چاہیے ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں وہ والی بات نہیں ہے، 51% والا ایشو نہیں ہے۔ جو پریزنٹ ممبرز ہیں کورم کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی اسی طرح کا ایک بل ہے جس طرح کہ عام کوئی بھی قانون سازی ہوتی ہے، تو قانون سازی میں یہ ہے کہ کورم پورا ہو اور اس میں موجود جو اراکین ہے اس کی اکثریت ہو تو وہ اکثریت سے اس بل کو پاس کر سکتے۔ اچھا یہ بتائیے شاہ خاور صاحب، چونکہ میں بہت ساری چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں مختصر وقت میں، کیا گورنر صاحب کہیں اور فلیٹیز میں اجلاس بلوا کے ڈیپٹی اسپیکر صاحب سے بل پاس کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو گورنر کے پاس بھی ظاہر اختیار تو ہے کہ وہ اسمبلی کو پرووک کرنا یا اس کو سمن کرنا، پروونشل اسمبلی کا وہ تو گورنر کا کام ہے۔ اور ویسے بھی آئین پاکستان نے جو ہے وہ باقاعدہ ایک مدت مقرر کی ہوئی ہے کہ ایک اسمبلی نے سال میں کتنی دفعہ میٹ کرنا ہے، کتنی دفعہ انہوں نے سیشنز کرنے ہیں، اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور خاص طور پہ بجٹ سیشن جو ہے یہ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو بالکل اس میں کوئی ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے قانونی یا آئینی طور کے اوپر کہ یہ بجٹ سیشن بجائے پروونشل اسمبلی کی جو بلڈنگ ہے اس کے علاوہ بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے، اور ادھر وہ قانون اور آئین کے اگر سارے تقاضے پورے ہو جائیں تو بجٹ وہاں پہ بھی پیش ہو سکتا ہے، وہاں پہ بھی یہ پاس ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو شاہ خاور صاحب آپ نے تو حکومت کو چاہیے کہ آپ جیسے کسی آئینی ماہر کی خدمات لے۔ حمزہ شہباز صاحب پہلے فلیٹی میں وزیر اعلیٰ بنے تھے، تو دوبارہ فلیٹی میں ڈپٹی اسپیکر ان کے ساتھ ہے، منرب ہے، اس کے ذریعے دوبارہ بن جائے، آئینی بجٹ بل پاس کرا لے، آئین اور قانون جا کے عدالتوں میں 20 سال بعد ہی فیصلہ ہوگا نا، تو یہ تو حل تو ہے۔ بات افسوس کی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکیپیبلٹی ہے پولیٹیشنز کی کہ وہ اپنے معاملات جو ہے وہ ہاؤس میں جو ہے اس کو طے نہیں کر پا رہے، تو پھر الٹیمیٹلی آئین نے بھی اپنا راستہ اختیار کرنا ہے، پھر اس کا فائنل جو آربیٹرز ہیں وہ تو پھر سپیریئر جوڈیشری ہے، ایسی صورت میں تو پھر یہ میٹر ہائی کورٹ میں جائے گا، اور ہائی کورٹ جس طریقے سے آئین اور قانون کی جو ہے تشریح کرے گا، جو احکامات جاری کرے گا، وہ سب پہ بائنڈنگ ہوں گے۔